الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ وعلیہم اجمعین. نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، واہ سبحان اللہ. نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے. غم جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے. تو دل میں تو آتا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. جناب خوش محمد صاحب کے پاکیزہ جذبات کا اللہ تعالیٰ ان کے والد ماجد جناب حاجی حبیب صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی اچھی سوچ اور عمدہ فکر کے ساتھ انہوں نے ان کا نام بھی خوش محمد رکھا. گوگل سے پوچھئے دنیا کے سب سے اچھے انسان کا نام کیا ہے، گوگل سے پوچھئے تو اس کا جواب آئے گا خوش محمد. واہ واہ واہ. ہم داد دیں گے ان کے والد کے خیالات کی. نام تو محمد ہی اتنا پیارا ہے، نام محمد ہی اتنا پیارا ہے جو دکھی دلوں کا سہارا ہے. واہ 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 واہ. اور ڈوبتوں کا کنارہ ہے. واہ. بندوں کا بھی پیارا ہے اور رب کا بھی پیارا ہے. اور اس پہ لفظ خوش، لفظ خوش اچھا. محمد سب سے اچھا. واہ واہ. ایسا حسین، ایسا خوبصورت، ایسا محبوب کہ بندے تو عاشق ہیں ہی، خدا خود اس محمد کا عاشق ہے. تو جناب حاجی حبیب صاحب کو اگر اللہ تعالی صرف اس نام رکھنے کا صلہ ہی عنایت فرما دے تو محشر میں سب سے امیر ہوں گے، قیامت میں سب سے امیر و کبیر میں ان کا شمار ہوگا. اور اس کا اظہار پروردگار عالم نے دنیا ہی سے شروع کر دیا تھا کہ انعام آخرت تو تمہارے لیے ہے ہی، انعام دنیا بھی ہم تمہیں عنایت فرما دیتے ہیں کہ جیتے جی آؤ اور جنت البقیع کی زیارت بھی کر لو اور ریاض الجنہ میں آ کے نماز بھی ادا کر لو. حج کے لیے جب گئے تو اللہ نے ایسے ایسے لمحات عنایت فرمائے، ایسے ایسے مواقع ان کو مرحمت فرمائے کہ جب زائرین یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو جو معلمین ہیں وہ سکھاتے ہیں کہ وہ لمحے بار بار آپ کو نصیب ہوں گے کہ جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اب جیسے اس میں یہ آیا کہ کعبے پہ جب آپ کی پہلی نگاہ پڑے
تو اس وقت جو دعا کی جائے گی یہ دعا قبول ہوگی. دیکھیے زندگی میں کوئی لمحہ اگر آپ کو ایسا بتا دے کہ بھائی فلانا ٹائم اگر تم نے ایک بادشاہ بول دے کہ فلانے ٹائم پہ اگر تم نے کچھ مانگ لیا تو ہم تم کو ضرور دے دیں گے، تو بتائیے اس وقت کا آدمی کب سے انتظار کرتا رہے گا؟ اور وہ وقت موعود جب آ جائے گا تو کیا آدمی چوکے گا اس سے؟ نہ، پہلے سے تیار رہے گا نا. تو خداوند قدوس نے یہ آفر دے دیا کہ اگر تم آ گئے میرے گھر کے قریب اور جب تمہاری پہلی نظر پڑے گی کعبۃ اللہ پہ، اچھا کعبہ شریف طواف، کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتے جو ہیں انہوں نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو پروردگار عالم نے انسانوں کا فیور اس وقت کیا جب انسان کا کوئی مددگار نہیں، نہ ماں کی دعا تھی، نہ باپ کی شفقتیں تھیں، نہ دوست اور احباب اغل بغل میں کھڑے ہونے والے تھے. دیکھیں فالو کسی کا فیور کرنا معمولی چیز نہیں ہے. کوئی پہلے کسی کو چاہتا ہے تب اس کا فیور کرتا ہے. نہیں تو ایسے ووٹ جو ہے یہ فیور ہی ہے نا. ابھی یہ ووٹنگ گزرا پھر ووٹنگ آتے رہے گا تو یہ فیور ہے. ووٹ جو ہے یہ فیور ہے. اب دیکھیے فرشتے کہہ رہے ہیں تجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ تعالیٰ ووٹ ڈال رہا ہے انی اعلم ما لا تعلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. دیکھیے آپ جو دھوپ میں بیٹھے ہیں ایسے ہی تھوڑے بیٹھے ہیں، یہ اس کی چاہت کا نتیجہ ہے. اگر وہ ہم کو آپ کو نہیں چاہتا تو 11 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک آپ ہی دھوپا میں تھوڑی ہی بیٹھتے. وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کام کرنا چاہیے. انی عالم ما لا تعلمون جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو فرشتوں پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ تمام فرشتے طواف جیسا گول گول چکر لگانے لگے، تمام فرشتے گھومنے لگے. اللہ کی کبریائی کا ایسا اثر ان پہ پڑا فرشتوں پہ انی عالم ما لا تعلمون کا کہ وہ فرشتے چاروں طرف گول چکر کی طرح گھومنے لگے. اللہ نے جب دیکھا فرشتوں کو گھومتے ہوئے تو یہ گھومنا پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا کہ فوراً حکم صادر فرمایا جاؤ زمین پہ ایک کعبہ بنا کے آؤ. واہ 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 واہ. ایک کعبہ بنا دو. یہ گھومنا بہت پسند آیا پروردگار عالم کو اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کعبہ بنا دیا. آج تک اس کے بندے گھوم رہے ہیں تو گھوم رہے ہیں. کیا کہنا ہے. ہمارا مارکیٹ جانا حد ہے. یہاں سے ہائی اسکول موڑ یہ ایک حد ہو گئی، جودھاڈی موڑ ایک حد ہو گئی، نیا موڑ ایک حد ہو گئی، پھر آپ کو وہاں سے ریٹرن آنا ہے. مگر یہ جو گول چکر والا ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. گھوم رہے ہیں تو گھوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں تو طواف کر رہے ہیں. مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے کوئی زمین، کوئی خطہ، کوئی لمحہ خالی نہیں. مصطفیٰ نے دیکھا یہ تو گھومتے ہی رہ جائیں گے، یہ تو گھومتے ہی، جب اس کی کوئی حد نہیں تو یہ گھومتے ہی رہ جائیں گے. تو میرے مصطفیٰ نے 7 طواف کی قید ہے. واہ واہ واہ. خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا تو کوئی حد نہیں. یہ ایسا طویل سفر ہے کہ ایسی ہزاروں زندگیاں بھی تم چلتے رہو تب بھی اس کی بارگاہ میں بہت مشکل ہے پہنچنا. مگر میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، اگر یہ تمہیں سفر کرنا ہی ہے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا تو ہم ایک ایسا راستہ بتاتے ہیں کہ اس راستے سے اگر تم جاؤ گے تو تم جلد بارگاہ الہی میں پہنچ جاؤ گے. تو پروردگار عالم نے محبوب سے کہا آپ بتا دیجئے شارٹ کٹ راستہ، میرے بندوں کو زیادہ گھومنا نہیں پڑے. تو پیارے آقا نے کہا خدا تک جانا ہے نا تو ایسا کرو سجدے کا سفر کر لو. واہ واہ واہ. سجدے میں جھک جاؤ، سجدے میں گر جاؤ. سجدے کے سفر کے ذریعہ تم پڑے رہو گے سجدے میں اور سفر تمہارا جاری رہے گا.
قیام کی حالت کا سفر کرو، رہو گے قیام میں اور تمہارا سفر جاری رہے گا، رہو گے تم رکوع میں اور تمہارا سفر اس طرح سے جاری رہے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حاجی حبیب صاحب کے لیے وہ ارکان جو حج کے ہیں اور اس میں جو خوشی کی باتیں ہیں، جو مقبولیت کی باتیں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزوں کی نشاندہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ مقبولیت، ابھی معراج کا موقع ہے، پیش و مقررین بھی بتا رہے تھے، تو حاجی حبیب صاحب جب کعبہ شریف میں گئے ہوں گے تو وہاں جن کو معلومات ہے معراج کا موقع نہیں بھی ہو تب بھی معراج کی یاد مطاف میں ضرور آتی ہے، کیونکہ معراج، سفر معراج کی شروعات وہیں سے ہوئی ہے۔ مطاف میں پرانی عمارتیں تو ختم ہو گئیں، ترکیوں کی جو عمارتیں تھیں وہ تمام عمارتیں ختم ہو گئی، لیکن مطاف کے اندر تھوڑا سا حصہ مطاف میں ترکیوں کے وقت کا بنا ہوا ہے، تو اس میں پلرز بنے ہوئے ہیں، یعنی ایک پلر، دو پلر پورے مطاف میں، آنگن میں، اور چھوٹا سا چھت، اس میں چھوٹے چھوٹے گنبد لگے ہوئے ہیں، تو ان تمام پلرز جو ہیں وہ سفید رنگ کے ہیں، لیکن ایک پلر جو ہے وہ لال رنگ کا ہے، اور اس لال رنگ کے پلر میں جیسے انگوٹھی ہوتی ہے نا پیتل کی، تانبے کی، سونے کی، ویسے ہی اس پلر میں ایک انگوٹھی جیسا سنہلے رنگ کا پہنایا ہوا ہے۔ وہ پہچان ہے اس جگہ کی کہ جہاں سرکار کے لیے جب براق لے کے جبرائیل امین تشریف لائے تھے تو اسی پلر کے پاس میں اس براق کو باندھا گیا تھا۔ اللہ، تو کتنے خوش نصیب ہیں جہاں براق بندھا تھا۔ ایک حاجی تو جا رہا ہے حج کے لیے، طواف کے لیے، لیکن اگر وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں سے سفر معراج کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی جب براق وہاں بندھا ہے تو پیارے آقا وہاں تشریف لائے، وہیں سے براق پہ سوار ہوئے اور وہاں سے سفر معراج شروع ہوا۔ گویا ایک حاجی کے عاقبت کے سنورنے کا سفر بھی وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ واہ، ایک حاجی وہاں پہنچا تو حاجی حسیب صاحب نے صرف خوش محمد نام رکھ کے ہی وہ کام کر دیا ہے کہ نکیرین اگر ان سے سوالات بھی کیے ہوں گے اور یقیناً کیے ہوں گے، مر ربو کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل، تمام سوالات ہوئے ہوں گے، تو اگر کچھ نہیں یاد ہو، اگر بیٹا کا نام ہی ان کو یاد ہو جائے، خالی بیٹا کا نام لیں گے، میرے بیٹے کا نام خوش محمد ہے، تو تمام سوالات کا جواب ہو جائے گا۔ محمد اچھے، مر ربو کا اگر زبان سے نکل گئی محمد اچھے، مادینوں کا زبان سے نکل گئی ہوگی محمد اچھے، جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوگا ان کی زبان اس وقت ان کے منہ سے یہ نکل جائے محمد سب سے اچھے، تو فرشتے کہیں گے پروردگار عالم آج ایسا مسئول ہم کو ملا ہے کہ اس سے ہم سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب ایسا ملتا ہے کہ ہم لاجواب ہوتے ہیں۔ واہ واہ، تیرے محبوب کو تمام کائنات میں سب سے اچھا جو بتا رہا ہو، کیا اس کے دین کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے رب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ کل ملا کے میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، حاجی حسیب صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں بے حد و بے انتہا اس دنیا میں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ جناب خوش محمد صاحب نے بھی اہتمام کیا، 11 بجے سے میلاد شریف کا پروگرام ہو گیا۔ اب یہ نوجوان مقررین ہیں جو عمدہ خطاب کے مالک ہیں، جناب قاری غلام ربانی صاحب ہیں، بہت عمدہ بیان ہوتا ہے ان کا بھی، چونکہ کافی دنوں ہمارے یہاں مہودہ میں 7 سال سے زائد یہ رہے، تو خطاب ان کا ماشاءاللہ بہت عمدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے خطاب کی باتیں ہیں، جس کی جتنی پہنچ ہے اس حساب سے وہ اپنے خطاب کو آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھی باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ آج کی محفل میں خالی ایک پوائنٹ آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ زندگی کا سب سے اصل مقصد ہے موت۔ بس ایک پارٹ لے کے چلے جائیے گا،
ایک لیشن صرف آج آپ یاد کر لیجئے، زندگی کا سب سے اصل مقصد ہے موت۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ بس اپنے خیالات کو، اپنے عمدہ جذبات کو اس کی طرف لاتے رہیے۔ فقط پاکیزہ جذبوں کی پرکھ ہوگی سرے محشر، فقط پاکیزہ جذبوں کی پرکھ ہوگی سرے محشر۔ گنے گا کون سجدوں کو، وضو کو کون دیکھے گا؟ عمدہ پاکیزہ خیالات، عمدہ ظرف، اچھی سوچ لے کے اس دنیا میں سارا کام کیجئے، کوئی کام بد مت کیجئے، کوئی کام بند کرنے کی ضرورت نہیں، جو کر رہے ہیں سب کچھ کیجئے خالی عمدہ خیالات کے ساتھ۔ اور یہ بات آپ کے ذہن نشیں رہے کہ موت کو پروردگار عالم نے جو بنایا تو اس فلسفہ موت پہ آپ کی توجہ رہے۔ فلسفہ موت اس قادر مطلق کی قدرت کا اظہار، فلسفہ موت قادر مطلق کی قدرت کا اظہار اور بندے کے عجز کی غمات۔ ایک بندہ کتنا عاجز ہے اور وہ خدا کتنا قادر ہے، یہی فلسفہ موت ہے۔ اگر یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں رہی کہ آپ نے ہر موڑ ہر لمحے اس قادر مطلق کی قدرت کو مانا اور اپنا عجز تسلیم کیا، اچھی موت نصیب ہوگی، اور یہی حقیقت ہے۔ ورنہ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، آخر و نادان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکا، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ ورنہ پھر کر لوں گا جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ لے لوں گا شاندار سا گھر، اس کے بعد کیا؟ آئے گی موت، زیست کا در کھٹکھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغ قمر، اس کے بعد کیا؟ اٹھی تھی خاک، خاک سے مل جائے گی وہیں، پھر اس کے بعد کس کو خبر اس کے بعد کیا؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، جو چلے گئے ہیں ان کے حق میں دعائے خیر کیجئے، اور جو رہ گئے ہیں وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے۔ ہم سب آج اس محفل میں اس لیے جمع ہیں کہ جناب حاجی حبیب صاحب کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ بارگاہ خداوندی میں سب لوگ مل کر یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم، انسان تھے، دنیا میں جی رہے تھے، پتہ نہیں کب کیا خطا ہوئی ہوگی، تیری عنایتیں نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم ہم سب دست بدعا ہیں کہ پروردگار عالم جناب خوش محمد صاحب کے والد ماجد کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔